دوستوں، سری لنکا کیسے معاشی طور پر تباہ ہوا؟ سری لنکا، جس کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس وقت سری لنکا 51 ارب ڈالرز کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ سری لنکا کے پاس اس وقت باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے بالکل زر مبادلہ کے یعنی ڈالرز کے بالکل ذخائر موجود نہیں۔ دوائیں، فوڈ آئٹمز، پیٹرول وغیرہ یہاں بالکل موجود نہیں ہے۔ یہاں مہنگائی 133% پر چلی گئی ہے۔ سری لنکا کے پاس کاغذ تک کی کمی ہو گئی ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم تک حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ یہاں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ یہاں عوام احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گئے تھے۔ یہ لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ لیکن دوستوں، یہ سب کیسے ہوا؟ دوستوں، سری لنکا کا پرائم منسٹر مہندرا راجہ پکسا، جو 2005 سے 2015 تک سری لنکا کا پریزیڈنٹ بھی رہا، مہندرا راجہ پکسا کی فیملی سری لنکا کی طاقتور ترین پولیٹیکل فیملی تھی۔ اس کی فیملی کے لوگ حکومت کا حصہ تھے۔ اس کا بھائی گوٹابایا راجہ پکسا سری لنکا کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے پہلے، اور سری لنکا کا ڈیفنس سیکریٹری بھی تھا۔ اس کا ایک اور بھائی چمال راجہ پکسا پارلیمنٹ میں اسپیکر تھا۔ اس کا بہنوئی سری لنکن ایئر لائنز کا چیئرمین تھا۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی کے تقریباً 40 سے زائد افراد مختلف بڑے بڑے گورنمنٹ عہدوں پر فائز تھے۔ سری لنکا کے لوگ اس فیملی کی گورنمنٹ سے خوش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سری لنکا ترقی کر رہا ہے۔ گورنمنٹ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ مہندرا راجہ پکسا پر کرپشن کے کئی مرتبہ الزامات بھی لگے، لیکن مہندرا راجہ پکسا کی فیملی کا سری لنکا پر زبردست ہولڈ تھا۔ اس وجہ سے تمام کیسز دب جاتے تھے۔ 2019 تک ایسا لگ رہا تھا جیسے سری لنکا ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ دوستوں، کووڈ کے دوران مہندرا راجہ پکسا اور اس کی فیملی نے غلط حکومتی فیصلے بھی کیے، جیسا کہ ٹیکسز میں کمی۔ اس وجہ سے سری لنکن ریونیو میں 25% کمی آئی۔ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے سری لنکا میں ٹورسٹ سیکٹر بالکل تباہ ہو گیا، یعنی ڈالرز کے ذخائر بالکل کم ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑی غلطی راجہ پکسا نے جو کی وہ کیمیکل فرٹیلائزرز کی امپورٹ پر پابندی، یعنی کہ کھانے کی اشیاء قدرتی طریقے سے پیدا کی جائیں، جو کہ فوری طور پر ناممکن تھا۔ اس وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ملکی پیداوار میں شدید کمی آئی، اور سری لنکا کا فوڈ سپلائی سسٹم بھی تباہ ہو گیا، اور اس وجہ سے چاول وغیرہ بھی بڑے پیمانے پر باہر سے امپورٹ کرنے شروع کر دیے گئے۔ اس وجہ سے سری لنکا کے فورن ریزرو میں مزید کمی آئی۔ دوسری طرف عالمی منڈی میں پیٹرول کے بڑھتے ہوئے پرائسز نے سری لنکا کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا، یعنی سری لنکا میں ہر چیز کی قلت ہو گئی تھی۔ دوستوں، یہی وہ وقت تھا جب سری لنکن عوام مہندرا راجہ پکسا کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالآخر مہندرا راجہ پکسا استعفیٰ دے کر فوری طور پر ملک سے فرار ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھی سری لنکا جیسے چھوٹے ملک کی معاشی تباہی کی کہانی، یعنی سری لنکا غلط پالیسیز اور کرپشن کی وجہ سے معاشی طور پر بالکل تباہ ہو گیا، اور یہاں کی عوام مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہو گئی اور احتجاج کرنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تھی دوستوں سری لنکا کی تباہی کی کہانی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔